آج انشاءاللہ جس سورے کی تلاوت ہوگی اس کا نام التکاثر ہے۔ یہ لفظ التکاثر اس سورے کی پہلی آیت میں بالکل آغاز میں آیا ہے اور یہی تکاثر اس کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں اس میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو صرف اور صرف دنیا میں لگے رہتے ہیں، کھانے کمانے میں لگے رہتے ہیں اور بالکل آخرت سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سورہ جب اس کی تلاوت ہوگی اور اس کو پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ جو صورتحال ہماری ہے، ہمارے معاشرے کی ہے، ہمارے سماج کی ہے، ہمارے گرد و پیش جو لوگ رہتے ہیں ان کی ہے، بلکہ خود ہماری اپنی ہے، تو پوری لگتا ہے کہ ہم میں سے ایک ایک شخص کو دیکھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس سے نہ مسلمان مستثنی ہے نہ غیر مسلم مستثنی ہے۔ یہ ایسا روگ اور ایسی بیماری اور ایسا مرض ہے جس میں ہر مذہب کا آدمی گرفتار ہے۔ اس وقت گویا صرف ایک خدا ہے، اور وہ خدا ہے مال، وہ خدا ہے دولت، وہ خدا ہے دنیا۔ سب اسی کی پرستش کر رہے ہیں، سب اسی کی پوجا کر رہے ہیں، سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سب اسی کے تابع بنے ہوئے ہیں۔ اس سورے کو جب ہم آپ پڑھیں گے اور اس لفظ تکاثر پر غور کریں گے اور اس تکاثر کے نتیجے میں جس غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس غفلت کی زندگی کو دیکھیں گے، اور اس تکاثر نے اس مقصد سے، جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی اور جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا اور ایک عمر دی گئی اور یہ زندگی گزارنے کے یہ سارے مواقع اور یہ وسائل اور یہ سہولتیں فراہم کی گئیں، اس تکاثر نے ان تمام چیزوں سے ہم کو غافل کر دیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ مقصد جو یہاں آنے کا ہے اور یہ عمر جو ہم کو جس مقصد کے لیے دی گئی اور یہ انتظامات جو ہمارے لیے دنیا میں ہوئے جس مقصد کو انجام دینے کے لیے یا پورا کرنے کے لیے، اس سے غفلت الگ چیز، اس سے بڑھ کر جو غفلت ہمارے اندر اس تکاثر کے نتیجے میں پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو وہ مقصد ہے، یعنی وہ انجام، وہ نتیجہ جہاں ہمیں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے، جو انجام آنے والا ہے، جو مستقبل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور جہاں پر ہمیں حاضر ہونا ہے، جہاں پر ہمیں جواب دینا ہے اور جہاں پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں سے اس تکاثر نے غافل کر رکھا ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کے معنی کثرت، یعنی کوئی بھی چیز آدمی کثرت سے حاصل کرنا چاہے، یہ کیا ہے؟ تکاثر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تکاثر میں یہ معنی بھی ہے کہ کثرت سے حاصل کرنا اور پھر اس کثرت کے ساتھ چیز کو حاصل کرنے میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تیسرے یہ کہ جب وہ چیز کثرت سے حاصل ہو جائے تو اس پر فخر کرنا، اس پر گھمنڈ کرنا، اس پر اترانا اور اس کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ قرار دینا۔ یہ 3 معنی اس میں ہیں۔ ایک تو یہ زیادہ سے زیادہ مل جائے، زیادہ سے زیادہ مل جائے، اچھے سے اچھا مل جائے، یہ بھی ایک ہلکی چیز ہے، یعنی ہمیں اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، ہمیں اچھے سے اچھا مکان مل جائے، ہمیں اچھی سے اچھی سواری مل جائے، یہ بہرحال ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ لیکن تکاثر میں مقابلہ آرائی ہے، ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمیں اچھا مل جائے، ہمیں آپ سے بھی اچھا مل جائے، آپ سے بھی اچھا مل جائے، آپ سے بھی اچھا مل جائے، ہمارے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہو، ہماری گاڑی آپ سے اچھی ہو، ہمارے پاس آپ سے زیادہ مکانات ہو، ہمارے پاس آپ سے زیادہ پلاٹ ہو، ہمارا کاروبار آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہو، ہمارے پاس آپ سے زیادہ بیویاں ہوں، ہمارے پاس آپ سے زیادہ بینک بیلنس ہو۔ یہ جو مقابلہ آرائی ہے
یہ جو ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے، یہ بھی کثرت میں شامل ہے۔ اگر صرف لفظ کثرت ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہمارے پاس زائد ہو، ہمارے پاس زیادہ ہو، لیکن یہ تکاثر جو ہے یہ تسابق کے وزن پر، اس میں مقابلہ آرائی کی کیفیت ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کا شوق، زیادہ حاصل کرنے کی تمنا، زیادہ حاصل کرنے کی آرزو اور زیادہ حاصل کرنے کی طلب، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو اس میں پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ بھی ہے اور دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بھی ہے، اور اب اس کے بعد بجائے اس کو کہ آپ اللہ کی نعمت قرار دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے دماغ کا نتیجہ، میری عقل کا نتیجہ، میری محنت، میری تگ و دو اور میری جافشانی اور میری شب بیداری کا یہ نتیجہ ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اتنی کوشش کی، اتنا دماغ میں نے لڑایا اور لگایا کہ آج سب سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے۔ اب اس پر آدمی اکڑ کر اور اترا کر بیٹھتا ہے اس دولت، اس تجوری کے اوپر۔ تو یہ معنی کس کے ہیں؟ تکاثر کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اسی تکاثر نے تم کو غافل کر دیا۔ یہ جو ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہو، ہر وقت تمہیں بس ایک ہی فکر ہے، ایک ہی چیز کی طلب ہے، ایک ہی چیز کی خواہش ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے اور دوسرے سے زیادہ مل جائے، اور پھر اتراتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو، پھر اس کا تذکرہ کرتے ہو، اس پر فخر کرتے ہو، اس پر ناز کرتے ہو۔ یہ سب سے بڑا ایک جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے جو آخرت سے غافل کر رہا ہے، جو خدا سے غافل کر رہا ہے، جو نمازوں سے غافل کر رہا ہے، جو عبادتوں سے غافل کر رہا ہے، جو تقوی سے آدمی کو دور کر رہا ہے، جو دل سے خدا کے ڈر کو نکال رہا ہے، خدا کے خیال کو نکال رہا ہے۔ تو پوری طرح آدمی شیطان کے چنگل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی یہ پیسے کی محبت پیدا کرنا، فقر سے ڈرانا اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا مزاج بنانا، یہ شیطانی صفت ہے۔ یہ شیطان کا یہی حربہ ہے۔ شیطان دو ہی راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یا دو ہی طریقوں سے انسان پر وہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بے حیائی کے کاموں میں لگا دینا اور دوسرے دولت کے چکر میں پھنسا دینا۔ یہ دو کام ایسے، یعنی جو بربادی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یا تو وہ دولت سے شروع ہوتا ہے، دولت کی حصول کی لالچ اور اس کی طلب سے شروع ہوتا ہے، یا بے حیائی کے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان دو چیزوں سے جتنا بھی بچ سکتے ہوں بچیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں کس طرح رہو، ایک مومن کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ اس طرح بتایا آپ نے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی اجنبی رہتا ہے، یا جیسے کہ کوئی راہگیر اور مسافر رہتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں تو آپ اجنبی ہیں، آپ کو وہاں کے سامان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، آپ کسی سامان پر توجہ سے نظر بھی نہیں ڈالیں گے، اس میں سے کسی چیز کو لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، آپ اجنبی کی طرح بیٹھے رہیں گے، بھئی مجھ سے کیا مطلب۔ تو دنیا سے ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ کسی دوسرے کے مکان میں اس کی کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتے، کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتے، اسی طرح دنیا سے آپ کو بے تعلقی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، اسٹیشن آتے ہیں، ہر اسٹیشن میں نہیں اتر جاتا ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے جہاں پر اس کو اترنا ہے۔ باقی راستے میں جتنے بھی اسٹیشن آئیں کہیں نہیں اترے گا، جتنا بھی سامان بکے زیادہ خریدنے اور لینے کے چکر میں بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ سوچتا ہے جب گھر پہنچے گا تو وہاں تو سب مل ہی جائے گا۔ تو راستے میں بلا وجہ پیسے خرچ کریں، راستے میں بلا وجہ اپنا وقت ضائع کریں، اس سے اچھا سکون سے بیٹھے رہو۔ اس سے ہمیں کیا لینے دینا؟ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو کرائے کے مکان سے صرف اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ بھئی جب تک ہیں تو ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کریں گے اس کی کھڑکیاں بدلوانے لگیں، اس کی دیواریں بدلوانے لگیں، وہاں ٹائلز لگوانے لگیں، وہاں یہ لگوانے لگیں، وہ لگوانے لگیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں یہاں ہم عارضی ہیں، 2-4 سال 5 سال رہنا ہے، ہمیں اپنا مکان بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں کمانے کے لیے، اتنا بچا بچا کے رکھتے ہیں، 2 پیسے بچا کے رکھتے ہیں کہ صاحب جب ہندوستان جائیں گے تو وہ ہمارا وطن ہے، وہاں ہمیں رہنا ہے، وہیں ہمارے بیوی بچوں کو رہنا ہے، تو ہم وہاں اپنا مکان بنائیں۔ ایک یہ سوچ ہے۔ ایک سوچ کیا ہوتی ہے
کہ نہیں سارا یہیں خرچ کر دو. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہاں سے آتے تو خالی ہاتھ, اب یہاں کچھ نہیں ان کے پاس. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بہت تنگی کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں, بہت مشقت کے ساتھ جی لیتے ہیں, روکھا سوکھا کھاتے ہیں, معمولی پہنتے ہیں, اور اس کے بعد خوب بچا کر لاتے ہیں, پھر یہاں بڑا سا ایک محل تعمیر کرتے ہیں. ایسے ہی ہم اور آپ بھی ہیں, ہم چاہیں تو سب کچھ اپنا یہیں لگا دیں, دنیا میں محل تعمیر کر لیں, اچھے سے اچھا مکان, اچھے سے اچھی سواری اور اچھے سے اچھا مطلب کاروبار سب کر لیں, لیکن آخرت کے لیے کچھ نہ کریں. وہاں جب جائیں تو خالی ہاتھ, ایک محل نہیں بلکہ ایک کوٹھی وہاں پر ہمارے لیے نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر رہیں, تنگی کے ساتھ رہیں, غربت اور افلاس کے ساتھ رہیں, ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہیں, لیکن اپنی نیکیوں سے, اپنے اعمال صالحہ سے محل پر محل تعمیر کرتے چلے جائیں. اب آپ یہاں سے گئے تو معلوم یہ موتی کا محل آپ کا, یہ سونے کا محل آپ کا, یہ چاندی کا محل آپ کا, یہ زمرد کا محل آپ کا, یہ یاقوت کا محل آپ کا, یہ فلاں کا محل آپ کا. اب آپ سوچئے وہ محل جو آپ نے وہاں بنائے وہ کبھی نہیں ڈھائیں گے, وہاں کوئی طوفان نہیں ہے, وہاں کوئی آندھی نہیں, کوئی زلزلہ نہیں, وہ ہمیشہ رہے گا. اور بہت سے لوگ یہاں موتی اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, سونے کی دیواریں بنا دیتے ہیں, سونے کی چھتیں بنا دیتے ہیں, سونے کی ٹوٹیاں لگا دیتے ہیں, وہاں پر ان کو جھوپڑا بھی نہیں ملے گا. تو بہت ڈرنے کی چیز ہے اس دنیا سے اور دنیا داری سے, دنیا طلبی سے. تو اس میں اب سوال ایک یہ بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ تکاثر کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں کثرت چاہتا ہے آدمی, لیکن قرآن کریم کی آیت ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس زمانے میں جو کثرت کا جو مقابلہ تھا وہ دو چیزوں میں تھا, مال میں اور اولاد میں. مال میں پیسہ بھی آ جاتا ہے اور مال میں جانور بھی آ جاتے ہیں. مقابلہ یہ بھی تھا, میرے پاس 100 اونٹ, انہوں نے کہا میرے پاس 200 اونٹ, انہوں نے کہا میرے پاس 400 اونٹ, انہوں نے کہا میرے پاس اتنی بھیڑیں, انہوں نے کہا میرے پاس اتنی بھیڑیں, انہوں نے کہا میرے 6 بچے, انہوں نے کہا میرے 10 بچے, انہوں نے کہا میرے 15 بچے. یہ کثرت دو چیزوں میں, ان کو دو چیزوں میں کثرت کا شوق تھا, زیادہ سے زیادہ پیسہ اور زیادہ سے زیادہ اولاد. کیونکہ یہ دو چیزیں وہ تھی. دیکھیے ہر زمانے کا انداز بدلتا ہے, سوچ بدلتی ہے, خیال بدلتا ہے. آج کی سوچ الگ ہے, اس وقت کی سوچ کیا تھی؟ اولاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو, کیونکہ جتنی اولاد ہوگی اتنی ہی طاقت میری خاندان کی بڑھے گی, میری بڑھے گی. میرے ساتھ جب 15 لڑکے چلیں گے جوان, ہٹے کٹے مستنڈے, تو اچھے ہل جائیں گے. یہی میرے دست بازو ہوں گے, یہی میرا سہارا, یہی میری طاقت, یہی گویا میرا مستقبل, یہی میری قیادت اور سیادت کا سبب بنیں گے. تو اولاد کی تمنا, اولاد کی خواہش اس زمانے میں بہت ہوتی تھی. آج دور بدل رہا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس سے. آج کیا ہے؟ ہم دو اور ہمارے دو. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, کیونکہ اس زمانے میں خوشحالی اس بات کو سمجھا جاتا تھا کہ ان کی اولاد زیادہ ہے, یہ اتنے بیٹوں کو کھلا رہے ہیں اور کل اتنے بیٹے ان کو کھلائیں گے. لیکن آج جو ہمارا نظام زندگی ہے وہ کافی بدل چکا ہے, اور خاندانی منصوبہ بندی کا جو تصور ہے اس نے بہت سی چیزوں کو بدل کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہے؟ اصل جو آدمی کے اندر طلب ہے اور جو خواہش ہے وہ اولاد کی کثرت نہیں چاہتا ہے, وہ معیار زندگی کو بلند دیکھنا چاہتا ہے. اب سب کچھ کیا ہے؟ معیار زندگی. اسی معیار زندگی کو بلند رکھنے کے لیے وہ اولاد بھی کم چاہتا ہے, کیونکہ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ کو کھلانا پڑے گا. وہ پراٹھا کھانا چاہتا ہے, اور زیادہ بچے ہوں گے تو سب کو روکھی روٹی کھلانی پڑے گی. وہ چھوٹے کا گوشت کھانا چاہتا ہے, زیادہ بچے ہوں گے تو پھر ممکن نہیں اتنی تنخواہ میں بڑے کا کھلانا پڑے گا. تو اب کیا ہے کہ ہمارا معیار زندگی بلند ہو, اور معیار زندگی کو بلند کرنے میں بھی ایک دوڑ ہے. آپ کے پاس اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو دوسرا کیا چاہے گا؟ اس کے بعد 15 لاکھ کی آ جائے, 15 لاکھ کی جب آ جائے گی وہ کیا چاہے گا؟ 20 لاکھ کی آ جائے. آپ کارپوریٹر بن گئے, کیا اسی پر اکتفا کریں گے؟ آپ چاہیں گے MLA بن جائیں, MLA بن جائیں گے آپ چاہیں گے MP بن جائیں, MP بن جائیں گے آپ چاہیں گے منسٹر بن جائیں, منسٹر بن جائیں گے آپ چاہیں گے چیف منسٹر بن جائیں, یا
یا वजीर आजम बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इस दौड़ दुनिया की रेस में कोई हद नहीं है, कहीं पर कोई बांध नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर जाके कोई दीवार नहीं है कि वहां पर आपको रुकना हो, आपको आगे बढ़ते ही चला जाना है। और यही वो चीज है जिसकी तरफ इशारा किया गया है, यही खुदा से गाफिल करती है, यही दुनिया में आने के मकसद से गाफिल करती है, यही आखिरत से गाफिल करती है, यही उस अंजाम से गाफिल करती है जो अंजाम हम सबको पेश आना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं, यानी जो अंजाम मैं जानता हूं, अगर वो तुम जान लो तो तुम्हारे चेहरों से हंसी गायब हो जाए, यानी तुम हंसो कम रो ज्यादा। आज जो कहकहे लग रहे हैं, ठट्टे लग रहे हैं, हर आदमी मुस्कुरा रहा है, हर आदमी कहकहे लगा रहा है, हर आदमी ठट्टे लगा रहा है, हर आदमी आपको मस्त मौला नजर आ रहा है, कोई आदमी आपको फिक्रमंद नजर नहीं आता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या आता है, काना मुतवासिल अल अहजान दाइमल फिक्रा, कि आप हमेशा गमगीन नजर आते थे, हमेशा फिक्रमंद नजर आते थे। क्यों? आप उस मुस्तकबिल को देखते थे, आप अंजाम को देखते थे, आपको मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या सामने आने वाला है। लोग गफलत में मुब्तला हैं, और वो आज भी वो लोग जो मुस्तकबिल के बारे में, इस मुल्क में मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, हालात की संगीनी को देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, जो अंदाजा लगा रहे हैं हालात से कि कल क्या होने वाला है, उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, उनके चेहरों से भी हंसी गायब हो गई है, वो भी फिक्रमंद नजर आते हैं। तो फिक्रमंदी के लिए जरूरी है कि आदमी मुस्तकबिल को लेकर सोचे। और ये सब चीजें जो है अल्हाकुमुत तकासुर, ये वो चीजें हैं जो आदमी को मुस्तकबिल से गाफिल कर देती हैं, अंजाम से गाफिल कर देती हैं, मौत से गाफिल कर देती हैं, बरज़ख की जिंदगी से गाफिल कर देती हैं, उसके बाद कब्र के अजाब से गाफिल कर देती हैं, फिर जो दायमी अजाब है जहन्नम का, उससे भी गाफिल कर देती हैं। तो ये सूरे इस लिहाज से बड़ी अहम है कि इस गुनाह से, इस गोया बदी से, और इस जुर्म से, और इस गलती से, जो गलती हमको हलाकत के गड्ढे में डाल रही है और उस जगह पहुंचा रही है कि जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उससे बचने की जरूरत है। उस रेस से, उस मुकाबला आराई से और उस दौलत के हुसूल से बचने की जरूरत है। उसकी तलब अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देने की जरूरत है। तब शायद हम अपने उस मकसद को समझ सकें जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया, और उस अंजाम को जान सकें जो अंजाम हमारा और आपका कल होने वाला है। अब उसकी तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। इस सूरे में यह भी देखने की जरूरत है कि इसमें 3 बार लफ्ज कल्ला आया है, और ये कल्ला तंबीह के लिए होता है, ज़ज्र तौबीख के लिए होता है, एक वाईद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो चूंकि ताल्लुक दुनिया से है, दुनिया की लज्जतों से है, दुनिया के ऐशो आराम से है, दुनिया की राहतों से है, और ये सबसे बड़ी जंजीर है और सबसे बड़ी बेड़ी है जो इंसान के पांव में पड़ती है और उसको दीन की तरफ कदम बढ़ाने से रोक देती है। इसलिए बार बार कल्ला 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 बड़ी ताकीद के साथ, बहुत सख्त अंदाज से, इसमें बड़ा जलाल है, बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत के साथ ये बात कही जा रही है, क्योंकि ये दुनिया से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया एक ऐसा फंदा है, एक ऐसा जाल है कि आदमी किसी भी तरह उससे निकलने को तैयार नहीं होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 हदीसें मैं आपके सामने रखता हूं। ये 2 अलग अलग नमूने हैं।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह की जिंदगी चाह रहे हैं और हम और आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। आपने फरमाया इंसान का मिजाज, उसकी तबीयत, उसका अंदाज, उसका शौक, उसकी पसंद, उसकी चाहत क्या होती है कि अगर उसके पास 2 वादियां भर कर माल हो, समझे आप, 2 वादियां भर कर माल हो और उसकी पुश्ते वो माल खाएं और वो माल खत्म ना हो। आज भी हम इस दुनिया में अगर देखें तो ऐसे लोग हैं कि 1000 साल तक भी वो खाते रहेंगे, बैठकर तो खत्म ना होगा। ऐसे ऐसे सरमाएदार हैं, ऐसे ऐसे जागीरदार हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी हैं कि वो एक पुश्त नहीं 10 पुश्तें उनकी बैठ कर खा सकती हैं, कोई कमी नहीं होगी। हजारों करोड़ के मालिक हैं, 2 आदमी रह रहे हैं, 100 कमरों के मकान में रह रहे हैं, 50 कारें हैं, बैंक बैलेंस इतना के गिन नहीं सकते, इतनी दौलत रखते हैं, फिर भी क्या है, गरीब का झोपड़ा चाहते हैं कि यह भी हमको मिल जाए। 100 कमरों के मकान के बगल में अगर किसी गरीब का झोपड़ा है तो वो झोपड़ा भी उनको खटकता रहता है। क्या चाहेंगे कि ये भी हमको मिल जाता तो थोड़ा सा और बढ़ जाता, 1 कमरा और बन जाता, यहां पर हम अपना हवाई जहाज खड़ा कर लेते। ये एक अमीर की फितरत होती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबे में फरमाया कि दुनिया में सबसे नाकाम, सबसे नामुराद, सबसे बदबख्त कौन है? बादशाह। लोगों ने ताज्जुब से देखा ये बात आप क्या करें, बादशाह के पास तो सब कुछ होता है। तो आपने बादशाह का मिजाज यानी दुनियादारी का मिजाज जो आपने बताया कि उसका मामला ये होता है कि उसको जो अल्लाह ताला ने दिया है कुछ दिन के बाद वो उससे बेदार हो जाता है, और दूसरे के पास जो होता है उसकी लालच उसके दिल में पैदा हो जाती है। तो असल बादशाहत तो दिल की बादशाहत है। जब दिल में कनाअत नहीं, दिल मुतमईन नहीं, तो आपको सब कुछ मिल जाए, आपको सुकून से नींद नहीं आएगी, क्योंकि कमी का एक एहसास रहेगा। और आपके पास कुछ ना हो, झोपड़ा हो, लेकिन कनाअत हो, दिल आपका उस झोपड़े पर मुतमईन हो। एक रिक्शे वाले को देखिए आप, गर्मी में गद्दी लंबी करके एक दरख्त के नीचे कितने सुकून से सो रहा होता है, क्योंकि उसका दिल काने है, वो अपने उस रिक्शे पर काने है, अपनी उस जिंदगी पर, अपने उस झोपड़े पर काने हैं, अपने बीवी बच्चों पर काने हैं, सुकून से सो रहा है। और एक करोड़पति, अरबपति 10 टैबलेट खाता है, तब भी बिस्तर पर करवट बदलता रहता है, क्योंकि कनाअत नहीं है। वो सोच रहा है मजीद, हलमी मजीद, और ये और की तरफ उसको रातों में जगाती है। उसका सुकून उसने गारत कर दिया, उसकी नींद उसकी उड़ा दी, उसको बीवी बच्चों में मजा नहीं आ रहा, उसने अरबों के बने हुए उस महल में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसको क्या समझ रहा है, उससे तबीयत उसकी बेदार है, उसको तो दूसरे का महल नजर आ रहा है, उसको तो अमेरिका के सदर का महल नजर आ रहा है, उसको तो रूस के सदर का महल नजर आ रहा है, उसको तो वो ऐशो आराम नजर आ रहा है, उसको तो वो ताकत नजर आ रही है, वो दुनिया नजर आ रही है, तो कहां से सुकून उसको मिलेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तो मिजाज ये है इंसान का कि 2 वादियां हो तो क्या चाहेगा, 1 वादी और मिल जाए। ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो चाहेगा 1 ओहद पहाड़ सोने का और उसको मिल जाए। और आपने फिर ये फरमाया ये उसका पेट सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरेगी, यानी ये ख्वाहिश उसकी कब मरेगी, जब वो खुद मरेगा। जब कब्र में जाएगा तो मिट्टी ही उसकी इस ख्वाहिश को दूर करेगी, मरते दम तक ये ख्वाहिश रहेगी, हवस नहीं निकल सकती। अपने बारे में आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अगर मेरे पास 2 वादी माल हो, यानी वो तीसरी चाह रहा है। आप अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं कि अगर मेरे पास इतनी दौलत हो, 2 वादी सोना हो, 2 वादी माल हो, तो मैं चाहूंगा कि 3 रातें इस हाल में न गुजरें कि उनमें से कुछ भी मेरे पास बाकी रहे। ये है, आप अपने लिए क्या पसंद कर रहे हैं, और आप जो अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए पसंद कर रहे हैं कि सबका यही मिजाज होना चाहिए। आपने फरमाया क्या कि मेरे पास 2 वादी अगर माल हो तो मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी तमन्ना होगी, ये नहीं होगी कि एक और मिल जाए।
یہ ہوگی کہ 3 راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ ان میں سے کچھ حصہ میرے پاس باقی رہ جائے سوائے اس کے کہ اتنا حصہ جس سے میں قرض ادا کر سکوں بس. یعنی اس کا مطلب ہے آپ مقروض رہتے تھے، تبھی تو قرض ادا کرنے کی آپ کو اتنی فکر ہے. تو یہ ایک طرف یہ دین یہ کہہ رہا ہے، دین یہ مطالبہ کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امت سے یہ تقاضا ہے. اور ایک طرف شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ 2 ہیں تو تیسری چاہو، تیسری ہے تو چوتھی چاہو، چوتھی ہے تو 5ویں چاہو، یہاں تک کہ اسی تگدو میں، اسی کوشش میں، اسی طلب میں، اسی حرص اور اسی ہوس میں مر کے چلے جاؤ اور 6 فٹ کی قبر میں جا کے سو جاؤ. یہ شیطان کہتا ہے. تو اس پہلی آیت میں فرمایا گیا الہاکم التکاثر، اسی تکاثر نے، مال و دولت، اولاد کی کثرت کے شوق نے، اور اس کثرت کے حصول، اولاد کی کثرت کا حصول، مال کی کثرت کا حصول، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پر فخر کرنا اور ناز کرنا، اسی چیز نے تم کو غافل کر دیا. غافل کس سے کیا؟ اللہ سے، مقصد سے، انجام سے، عبادتوں سے، نیکی سے، اچھے کاموں سے، سب سے غافل کر دیا. تمہیں صرف کیا ہے؟ تجوری بھرتی جائے، تجوری بھرتی جائے. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو، نماز کا وقت آیا، ساتھ ساتھ گاہک بھی آیا، نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، گاہک بھی آ رہا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ آپ گاہک کو چھوڑ کر جائیں نماز پڑھنے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہی تکاثر، کہ تھوڑا پیسہ اور بڑھ جائے گا، تھوڑا نفع اور حاصل ہو جائے گا. آپ نے کہا نماز تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی، گاہک بار بار نہیں آئے گا، ایک بار چلے گیا دوسری دکان دیکھ لے گا، پھر ہمیشہ وہیں سے خریدے گا یا نہیں آئے گا. لہذا اس کو نہ چھوڑو، یہ ہے کام کا، یہ ہے میرا اپنا، اس سے میری دنیا جڑی ہوئی ہے. اللہ میاں سے تو پیغام آپ کیا دے رہے ہیں؟ نماز چھوڑ کر اگر آپ گاہک کی فکر کر رہے ہیں، گویا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو نظر انداز کر کر آپ اس گاہک کو اس پر ترجیح دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا چیز آپ ظاہر کر رہے ہیں؟ آپ خود اپنے دل کو ٹٹولیے اور بعد میں آپ سوچیے تو آپ خود یہ کہیں گے میں نے اللہ میاں پر اس گاہک کو ترجیح دی تھی، دین پر، دنیا کو میں نے ترجیح دی تھی، آخرت پر میں نے اس عارضی زندگی کو ترجیح دی تھی. یہ خود آپ کا دل آپ سے کہے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو تو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن راضی کرنا یقیناً راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اس کی قیمت، اس کی وقت کم ہے. یہاں ان کو تو دیکھ لیں گے بھائی. راضی تو آپ گاہک کو بھی کر سکتے تھے، آپ اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھا کر جا سکتے تھے، بھیا تھوڑا رکو 10 منٹ میں آتا ہوں، لیکن آپ اس سے اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں کر سکے کیونکہ آپ کو وہ نفع دکھ رہا تھا، وہ فائدہ دکھ رہا تھا، وہ کثرت کا جو شوق ہے، جو جنون کے حد تک پہنچا ہوا ہے، وہ جنون آپ کو کہہ رہا تھا نہیں اس کو نہ جانے دو بھائی، یہ نہ جائے، باقی سب چلا جائے، پورا دین چلا جائے، یہ نہ جائے، یہ دنیا نہ جائے. تو الہاکم التکاثر، اسی تکاثر نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. حتی زرتم المقابر، اور تم اسی میں پڑ رہے، یہی ہوس میں، اسی حرص میں، اسی طلب میں، یہاں تک کہ قبروں میں چلے گئے، یعنی مر گئے، کھپ گئے اور جا کر قبر میں سو گئے. یعنی پوری زندگی تم نے اپنی کیا کیا؟ اسی طرح گزار دی، دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ. کلا، ہرگز نہیں، یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے. تمہیں اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، ہرگز ہرگز تم کو اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم تجوری بھرو، پیٹ بھرو، اچھے سے اچھا مکان بنواؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. مقابلہ تو دینداری میں کرنا چاہیے تھا، مقابلہ تو نماز میں کرنا چاہیے تھا، مقابلہ تو صدقات اور خیرات میں کرنا چاہیے تھا کہ اگر اس نے 1 مسجد بنوائی تو میں 2 بنواؤں گا، اس نے غریب کو 1000 دیے میں 2000 دوں گا، اس نے 10 بچوں کی کفالت کی میں 15 بچوں کی کفالت کروں گا، وہ 5 بیواؤں کا اس نے وظیفہ مقرر کیا میں 10 بیواؤں کا وظیفہ مقرر کروں گا، وہ رات میں اتنی دیر عبادت کرتا ہے میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا، وہ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے میں اس سے زیادہ خدمت کروں گا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے میں اس سے زیادہ حسن سلوک کر کے دکھاؤں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تو فرمایا یہ اسی دنیا کی تگ و دو میں رہتے ہوئے دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، زندگی اس طرح نہیں گزارنی چاہیے، زندگی میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے.
सौफ तअलमून, कुछ दिन के बाद तुम जान लोगे हकीकत क्या थी और कितने बड़े धोखे में थे, कितने बड़े फरेब में थे। सुम्मा कल्ला, फिर हरगिज नहीं, देखिए फिर बार बार, फिर हरगिज नहीं, जिस तरह की ये जिंदगी गुजार रहे हो, जिस पर तुम यकीन किए हुए हो। सौफ तअलमून, क्योंकि ज्यादातर ये जो कैफियत पैदा होती है दुनिया तलबी की और हवस की और हिर्स की, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आखिरत से गफलत का नतीजा है। यानी आदमी जितना आखिरत से गाफिल होता जाएगा, जितना मरने के ख्याल से दूर होता जाएगा, उतने ही दुनिया में मुब्तला होता जाएगा। इसीलिए बार बार तालमून 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 जो कहा जा रहा है कि आखिरत पर यकीन रखो, आखिरत पर ईमान लाओ, आखिरत को जानो, आखिरत को देखो, मरने के बाद की जिंदगी को सामने रखो। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि जब तक मौत का ख्याल नहीं आएगा, जब तक आखिरत का तसव्वुर दिल में नहीं आएगा, जब तक जवाब तलबी का एहसास नहीं होगा और जब तक अजाब का मंजर निगाहों के सामने नहीं आएगा, तब तक आप दुनियादारी से नहीं निकल सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो मौत की याद, जवाबदेही का एहसास, जहन्नम की तपिश को नजरों के सामने रखना, वो दायमी अजाब, वो बर्बादी और तबाही, ये ज्यादा से ज्यादा अपने ज़हन दिमाग पर आदमी इतनी तारी कर ले तो वो दुनिया के उस जाल से या दुनिया के उस फंदे से निकलने में कामयाब होगा। इसीलिए बार बार तालमून तालमून तालमून, क्या तालमून? अंजाम को जानना, आखिरत को जानना, हिसाब व किताब को जानना, नेमतों के बारे में जो सवाल होगा उसके बारे में जानना। ये बार बार इतनी शिद्दत के साथ कहा जा रहा है और इतने जोरदार तरीके से कहा जा रहा है कि आपके दिल में बस आखिरत ही बस जाए, हमेशा आखिरत का ख्याल रहे, हमेशा मौत आपको अपनी नजरों के सामने मतलब खड़ी नजर आती रहे, तो शायद आप इस तकासुर यानी दुनियादारी की इस रेस से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बहरहाल फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर कहा कि फिर हरगिज नहीं, सौफ तालमून, तुम जान लोगे जो आने वाला है वक्त, उसको जानोगे, हकीकत को जानोगे, इस नुकसान को जानोगे, इस फरेब को समझोगे। कल्ला, फिर कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, लौ तालमूना इल्मल यकीन, अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाए इसका, आखिरत का, मरने के बाद की जिंदगी का, सवाल और किताब का, तो कभी तुम इस दुनिया के चक्कर में न पड़ते, कभी इस रेस में न कूदते, खुद हाथ झाड़ कर तुम अलग हो जाते। भाई पना, ऐसी दुनिया से पना जो आखिरत से गाफिल कर दे, जो आखिरत में महरूम कर दे। उसके बाद फरमाया लतरबुन्नल जहीम, तुम देखोगे, क्या देखोगे? जहन्नम को देखोगे, आग को देखोगे। सुम्मा लतरबुन्नहा आइनल यकीन, फिर देखिए उसी बात को फिर दोहराया जा रहा है, क्योंकि यही बेयकीनी जो जहन्नम के सिलसिले में पाई जा रही है वही इंसान को गफलत पर आमादा कर रही है। तो वो यकीन पैदा किया जा रहा है, ऐसा यकीन पैदा किया जा रहा है कि लगता है कि जब हम ये सूरह पढ़ते हैं तो जहन्नम अपनी आंखों से दिखने लगती है। इस तरह बार बार उसकी तकरार, बार बार उसका इआदा और पूरी कुव्वत और ताकत के साथ। उसके बाद फरमाया जब तुम यकीन की आंखों से देखोगे, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उसी जो वहां जो वाकयात पेश आएंगे, जो वाकयात हमारी मतलब गोया आज अगर हम सोचे तो नींद उड़ जाए, उन वाकयात को बार बार बयान किया जा रहा है मुख्तलिफ जाविये से। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस वक्त तुमसे पूछा जाएगा उन नेमतों के बारे में जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी थी। यानी ये दुनिया, ये भी नेमत भी इसको समझना चाहिए। दिल, दिमाग, आंख, ये जितने आज़ा हैं ये भी क्या हैं? अल्लाह की नेमत। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बाग गए, वहां उनको खजूर पेश किया गया तो आपने फरमाया इस खजूर के बारे में भी सवाल किया जाएगा। पानी पेश किया गया तो आपने कहा इस पानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। लिहाजा बार बार इस्तिग़फ़ार जो कहा जाता है वो यही कि हम कितने ऐसे मौके आते हैं जहां हमें शुक्र अदा करना चाहिए, वहां हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर पाते, तो वो इस्तिग़फ़ार उस शुक्राने की क्या करेगा? तलाफी कर देगा। तो एक एक चीज नेमत के तौर पर जो हमें दी गई है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और ये जो सवाल का जो जिक्र है ये आखिर में है, इसका ये मतलब नहीं कि जहन्नम में डालने के बाद सवाल होगा। हदीस शरीफ में क्या फरमाया आपने कि मैदान हश्र में आदमी के कदम अपनी जगह से हटेंगे नहीं जब तक उससे पूछ न लिया जाएगा उसकी उम्र के बारे में, दौलत के बारे में, जवानी के बारे में, सेहत के बारे में।
تو سوال تو پہلے ہوں گے، اس سوال کے بعد اگر آپ جواب نہیں دے سکے، جواب دینے میں آپ ناکام رہے، بغلیں جھانکنے لگے، ادھر ادھر منہ کرنے لگے، تب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔